اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے آپ اپنے تمام لسنرز، اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کے دل خوش ہو جائیں، اللہ کرے کہ آپ پرسکون ہو جائیں، اللہ کرے کہ آپ اللہ پہ اس طرح توکل کریں جس طرح کے کرنے کا حق ہے۔ جس طرح پرندوں کو پتہ ہے کہ ہم خالی پیٹ گھر سے جائیں گے تو پیٹ بھر کے واپس اپنے گھونسلوں میں آئیں گے، جس طرح پرندوں کو پتہ ہے کہ طوفان آئے گا، بارش آئے گی، آندھی آئے گی، جو بھی ہوگا لیکن ہمارے گھونسلے نہیں اللہ گرائے گا، سلامت رہے گا۔ آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات میں سے ہیں، لیکن آپ لوگوں کا جو بھروسہ ہے، آپ لوگوں کا جو توکل ہے وہ اس قدر کم ہے کہ آج آپ یوں سمجھیں کہ میں آپ کی ٹیچر ہوں، یوں سمجھیں میں ٹیچر ہوں، کیونکہ ٹیچر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں وہ اسکول میں پڑھائے۔ اصل ٹیچر وہ ہے جو آپ کو اچھی تعلیم دے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کھڑا ہونے میں مدد دے اور اچھی باتوں کو سمجھا دے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک میں آپ کو بات سنائی، ایک مولوی تھا، اس نے بچوں کو کہا کہ سورۃ فاتحہ میں اتنی قبولیت ہے، اتنی قبولیت ہے کہ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی میں اتر جائیں تو پار لگ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان بچوں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ بچوں کو تو اپنے استاد کی بات پہ بالکل یقین آتا ہے نا، اور آنا بھی چاہیے، آنا بھی چاہیے۔ اللہ نے بھی کہا ہے جو مجھ پہ توکل کرے گا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہے گا، وہی فائدے حاصل کرے گا۔ تو کچھ دن کے بعد گاؤں سے بندہ آیا اور اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ کل ہمارے ادھر قرآن خوانی کرانی ہے تو بچوں کو لے کے آئیں، قرآن کا ختم بھی کرنا ہے، کھانا وغیرہ ادھر سے کھائیں۔ تو مولوی نے کہا پل ٹوٹا ہوا ہے تو ہم کیسے اس نہر کو پار کریں گے؟ بچوں نے کہا مولوی صاحب اور سورہ فاتحہ پڑھ گئے۔ تو مولوی صاحب ذرا شرمندہ ہو گئے۔ بچے کوئی میرے جیسے تھے، میں ہوتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک سیکنڈ میں اتر جاتی کہ میں کیسے ڈوبوں گی، میں تو سورۃ فاتحہ پڑھ لوں گی۔ تو مولوی صاحب چپ ہو گئے۔ اب جب بچوں کا جانے کا وقت آیا اور بچوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اس کے بعد الحمد شریف پڑھی اور نہر میں پانی رکھ دیا، وہ کھڑپ کھڑپ کرتے نہر پار کر گئے۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو مولوی ادھر ہی کھڑا ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ علم کس کو زیادہ ہے، عمر کس کی زیادہ ہے یا کم ہے، بات یہ ہوتی ہے توکل کس کا زیادہ ہے، اللہ پہ کس کا بھروسہ زیادہ ہے، کون اپنے توکل میں سچا ہے، جو اللہ سے عہد کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے۔ یہ میں آپ لوگوں سے چاہتی ہوں، لیکن یہ آپ لوگوں میں پیدا ہونے میں نہیں آ رہا، جس کا کہ مجھے انتہائی دکھ ہے۔ مجھے لگ رہا ہے یا میں فیل ہوں تو یا لوگ فیل ہیں، کوئی ایک تو فیل ہے ضرور۔ آپ دیکھیں میں روزانہ آپ کو ایک ہی چیز بتاتی ہوں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ پھر آ جاتا ہے کسی کا فون، کسی کا میسج، بڑے ہی تنگ ہیں، بڑے ہی پریشانی ہے، کوئی بھی سہارا نہیں ہے، بڑی ہی مشکل ہے۔ وہ سہارا اللہ کا پکڑو، بندہ کبھی ہے کبھی نہیں، بندہ جب مرضی اللہ سانس کھینچ لے تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں نا ایک دفعہ رابعہ بصری کے گھر کوئی 10 مہمان آ گئے
تو اس نے کہا مہمانوں کے لیے، اپنے گھر میں وہ جو بچی ہیلپر تھی اس کو کہا کہ مہمانوں کے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرو۔ وہ بچی بیچاری پریشان ہو گئی، کھانے پینے کا کون سا بندوبست، ادھر 2 روٹیاں پڑی ہوئی ہیں سوکھی بس، اور کچھ ہے ہی نہیں ہے، اتنا سا سالن پڑا ہے۔ رابعہ بصری نے کہا ایسے کرو کہ یہ 2 روٹیاں خیرات کر دو، مانگنے والا اس نے دروازہ نوک کیا، اللہ کے نام پر کچھ دو، اللہ کے نام پر، اس نے کہا وہ 2 روٹیاں جو سالن پڑا ہے دے دو۔ بچی نے کہا تو مہمانوں کے آگے کیا رکھنا ہے؟ اس نے کہا میرے اللہ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10 دے گا، تو پھر 2 کے بدلے بھی تو 20 دے گا، خدا کی قسم دے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے گا، میں جتنی بھی عیب دار ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ دے گا، کیونکہ میں بھی ایسے کرتی ہوں۔ بھی اتنی سی کو کیا کرنا ہے، نمونی سی، وہ دے دو، تو پھر دیکھ لو اللہ کو، اللہ تو پورا اترے گا اپنے وعدے پہ۔ تو تھوڑی دیر بعد دروازہ دستک ہوئی، تو وہ انہوں نے کہا جی کوئی کھانا لے کے آیا ہے ہمسایوں کے گھر سے۔ وہ اٹھی، اٹھ کے جا کے روٹیاں گنی، تو وہ پتہ نہیں 6 تھی یا 8 تھی۔ اس نے کہا یہ میری نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، بس یہ کسی اور کی ہے، یہ میری نہیں ہے۔ تو وہ 15-20 منٹ بعد دوبارہ آیا، اس نے کہا آپ کو کیسے پتا چل گیا تھا؟ واقعی یہ کسی اور کی ٹرے تھی اور آپ کی یہ ہے۔ اس نے روٹیاں گنی 20 ہیں، تو اس نے کہا ہاں یہ میری ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا جب اللہ کا وعدہ ہے کہ میں 1 کے بدلے 10 دوں گا، تو اللہ ہی تو سچا بادشاہ ہے، اور سچا کون ہے؟ کوئی ہے جو سچا بادشاہ ہو؟ نہیں ہے، تو پھر ہے ہی اللہ، تو پھر ٹینشن کس چیز کی ہے؟ اتنا توکل کریں، پھر اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں آپ پر برسیں گی۔ اللہ نے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار۔ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہارے اوپر شراٹے کا میਂہ بھیجے گا، اور تمہیں بیٹے دے گا، اور مال دے گا، اور باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ کیا چاہیے؟ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ مجھ سے چھوٹے ہیں یا مجھ سے بڑے ہیں یا میرے بچوں جتنے ہیں، یار کب سیکھیں گے آپ لوگ؟ اتنے سے بچے میں بھروسہ پیدا کریں، پیدا ہوتے اللہ دے گا، اللہ دیتا ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، پھر ہی ان کا بھروسہ آئے گا نا۔ جب آپ ان کے سامنے کرتے رہیں گے آئے نہیں ملا، آئے نہیں ملا، تو ان کا کیسے بھروسہ ہوگا؟ آپ نے اللہ کو کیا سمجھا؟ اللہ کہتا ہے کہ بندہ گناہ گار ہو اور پھر اللہ کی طرف پلٹ آئے، تو وہ ہے جس طرح کہ وہ کسی جا رہا ہو جنگل میں جہاں پہ ریت ہو، پانی نہ ہو، اور وہ سوئے اور اس کا سب کھانے پینے کا سامان، کپڑے، چیزیں ادھر ہوں، برتن، اور وہ گم جائے، وہ ہو ہی نہ وہاں اونٹ، اور کچھ 1-2 دن بعد یا کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ دنوں بعد وہ اچانک پلٹ آئے، کتنی خوشی ہوگی گمی ہوئی چیز جب ملتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جاتا ہے۔ میں نے ادھر چھوٹے چھوٹے پوائنٹ لکھے تھے، تاکہ لکھنے کا تو میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں اللہ نے سورۃ تغابن میں کیا کہا ہے، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ بھروسہ کرنے والے اسی طرح اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور بھروسہ کرنے والے اسی طرح بھروسہ کرتے ہیں، سب کام اللہ کی سپرد ہے، سب کام اس نے کرنا ہے، سب کام اس کے خزانے سے ہو کے ہمارے لیے آنا ہے۔ اگلا پوائنٹ بھی میں 1 منٹ میں دیکھ لوں۔ آپ دیکھیں سورہ الضحیٰ پہ چلے جائیں، سورہ الضحیٰ پہ چلے جائیں، کیا اللہ نے کہا ہے؟ قسم ہے چاشت کی۔ چاشت کیا وقت ہے؟ جب سورج چڑھ کے ذرا تھوڑا سا اوپر آ جائے، وہی ہے نا جب آپ نماز چاشت پڑھتے ہیں، جب سورج نکل کے اوپر آ جائے، روشنی ہو جائے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب چھا جائے۔ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، تنگی آسانی، روشنی اندھیرا، دن رات، اللہ نے دونوں کی قسم کھا لی ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا
ما ودعک ربک و ما قلی. کسی عورت نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تم جو جادو چلا رہے تھے نا ختم ہو گیا، وہ تم جس کو اپنا اللہ بنائے پھرتے تھے اس نے تمہیں چھوڑ دیا. نعوذ باللہ، لعنت اس پہ. تو اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا، قسم کھا کے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلی. تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے بیزار ہوا ہے. انہوں نے کہا بیزار ہو گیا، اس لیے وہ جو بہانے بناتے تھے نا کہ وہی آ رہی ہے جبرائیل، اب کدھر ہے تمہارا جبرائیل، کدھر ہے وہی، کدھر ہے روشنی. یہ اس عورت نے آ کے کہا نبی کریم کو جب کہ وہ آرام فرما رہے تھے، پریشانی میں تھے، لیٹے ہوئے تھے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اللہ نے کہا تیرا آنے والا وقت تیرے گزرے ہوئے وقت سے کہیں بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا. پھر اللہ نے بتایا کیا تجھے یتیم پایا پھر تجھے سہارا نہیں دیا، یعنی دادا کا پھر چچا کا. پھر تمہیں کمزور پایا تو کیا پیسے والی بیوی نہیں دی حضرت خدیجہ، جس نے قربان کیا سارا مال، جس کے خاندان کے دبدبے سے آپ کا روب ہوا ادھر. تو اللہ نے یوں یقین دلایا کہ تو بھی یتیموں کو نہ جھڑکا کر، اور تو اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کر اور اللہ کا شکر کیا کر. اور اس طرح اللہ نے پوری صورت میں، اب پھر لمبا ہو جائے گا ایک ایک. پھر اللہ نے الم نشرح میں کیا کیا کہا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو آپ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا کہ اگر مشکل ہے تو اس کے بعد کوئی بڑی آسانی آنے والی ہے، اس کے بعد اندھیرا ہے تو بس اس کے بعد کوئی اچھی روشنی آنے والی ہے؟ کیوں نہیں آپ لوگوں کو اللہ کی باتوں پہ یقین آ رہا؟ کس کی بات پہ یقین آئے گا اگر اپنے رب کی بات پہ نہیں آئے گا؟ تو مجھے تو بتائیں ذرا، میں بھی سمجھ جاؤں آپ لوگوں کو. پھر میں کھپرا چھوڑ دوں کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا، یہ چکنے پات ہیں، پھر میں کبھی بھی نہیں اتنی محنت کروں گی. اور اللہ نے سورہ رحمان میں کیا کہا، مجھے یہ بتائیں سورہ رحمان میں کیا کہا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے گروہ جن و انس، اگر تم اللہ کی سلطنت سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو جاؤ، بھاگو. اللہ نے کہا ہوگا مغرو لتھو، جاؤ دفع ہو جاؤ. اگر جاؤ گے جا سکتے جاؤ، جدھر بھی جاؤ گے اللہ کی ہی حکومت ہوگی. پھر کدھر جاؤ گے جب کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے؟ تو پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤ نا. ابھی ہم سب بندے کے پتر بن جائیں نا، ابھی ہم اس کا پکڑ لیں، اس کا سہارا مضبوطی سے، جو پکڑنے کا ہمیں حکم ہے، جو پکڑنا ہمیں چاہیے. صحیح نہیں میں کہہ رہی؟ اور پھر سورہ کہف میں دیکھ لیں کیا کہا اللہ نے، ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. جب انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں اپنے پاس سے خاص رحمت دے اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں راہیابی کے سامان پیدا کر دے، تو اللہ نے کیا کہا، فضربنا آذانہم فی الکہف سنین. کچھ سالوں کے لیے ان کو تھپکا ان کے کانوں پہ، یعنی ان کو نیند دے دی. پھر کیا کہا اللہ نے ان کو، ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کاموں میں راہیابی کے سامان فرما دے گا. تو پھر دفع ہو جائے، کسی کا خامد چھوڑ کے چلا گیا تو دفع ہوئے چلا جائے. کسی کے بچے نہیں پوچھتے نہ پوچھے، اللہ تو نہیں چھوڑ رہا نا آپ کو. اگر ماں باپ بہن بھائی نہیں پوچھ رہے، خوش رہے ہیں اپنے گھروں میں، آباد نہ پوچھے. اللہ آپ کو کسی کا محتاج ہی نہ کرے، صرف اپنا محتاج رکھے. اللہ کا محتاج ہونے میں فخر ہے، کسی اور کا محتاج ہونے میں ذلت ہے. وہ آپ کو بار بار تانا دے گا یا دے گی، جبکہ اللہ نے تو کچھ بھی نہیں کہنا. اس نے تو کہنا میرا بندہ ہے، میری طرف آیا تھا، میں نے بھر بھر کے دیا. یہ ہو گئی بات. تو اللہ پہ بھروسہ رکھیں میری جان، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، ہر وقت اللہ کو یاد کریں، ہر وقت. اور جو ہے نا سورہ فتح، اب ہم آتے ہیں سورہ الفتح 26ویں پارے میں. اس میں اس کو پڑھنے سے آپ کے لیے کامیابی کے، فتح کے، نصرت کے دروازے کھلتے ہیں. اگر آپ اس کو روز پڑھ لیں تو کوئی ٹائم تو نہیں لگتا اگر پڑھ لیں. اور یہ اتنی بڑی صورت ہے
کہ جو 7 سمندر ہے نا، اس 7 سمندروں کے اوپر اللہ نے جو جنات بہت مضبوط، بہت طاقت والے ان پہ لگائے ہوئے ہیں نا جنات، جس کے انڈر ہے وہ شیطان، اس کا جن، اور وہ سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں اس جن کے انڈر ہے۔ 7 سمندروں پہ 7 جن ہیں جو بڑے ہیڈ جن ہیں، ان کے انڈر ہے وہ ساری چیزیں۔ وہ یہ سورہ فتح پڑھتے ہیں تو ان کو قابو رکھتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو ہر چیز آپ کے قابو میں آ جائے گی۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اس کے اوپر ڈیٹیل میں آپ کو کسی دن بتاؤں گی جنات کی پھر ساری۔ فی الحال یہ سمجھنا کافی ہے کہ 7 سمندر کے اوپر 7 طاقتور جنات ہیں جن کی ان کے اوپر حکومت ہے، اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان کو قابو رکھنا، اپنے حکم پہ چلانا، اس کے لیے وہ سورہ الفتح پڑھتے ہیں اور وہ اس کے قبضے میں رہتے ہیں، اور پھر جو چاہتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں۔ آپ بھی لیں، آپ کو کسی نے روکا ہوا؟ آپ کے قرآن مجید میں سورہ فتح نہیں ہے؟ قصور اپنے ہیں، اور آپ جو قصوروار ہے وہ اللہ کو ٹھہراتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ نے وہ نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کیا، اللہ نے وہ نہیں کیا۔ دل لگا کے تو ہم لوگ کوئی کام کرتے نہیں ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ ایک دن پڑھے کام ہو جائے، اس طرح تھوڑا ہوتا ہے۔ آپ ایک دن ہانڈی بناتے ہیں تو کیا 5 سال وہی کھاتے ہیں، 10 سال کہ ہر روز پکانی پڑتی ہے؟ جس سے یہ پیٹ کی آگ بجھنی ہے، وہ تو رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو کیا سمجھا آپ نے؟ تو اب میں آپ کو بتاؤں، آپ پوری اس کو پڑھا کریں۔ اس کے علاوہ اس کی 10 آیات پہلی اور 1 آیات 29 آخری ہے، وہ آخری 10 دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت آخری۔ پھر سن لیں، آخری 29 نمبر آیت کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 دفعہ پڑھیں۔ اگر روزانہ اور 41 دن آپ کا ناغہ نہ ہو تو جو بھی آپ کی خواہش ہوگی اللہ پوری کر دے گا۔ جو پہلی 10 ہے، ان کو پڑھنے سے آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اس میں 8، 9 اور 10 نمبر آیت کو اگر آپ عصر کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ 21 ٹائم یعنی 21 دفعہ پڑھیں تو آپ کے بیڑے پار ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اگر اب کسی نے کہا نا میرا کام نہیں ہوا تو میں اس کو بلا کے مروڑ دوں گی، یاد رکھنا۔ بہت مجھے افسوس ہوتا ہے یار، اتنا بڑا اللہ مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، قرآن پاس ہے، حدیث پاس ہے، ہمارے نبی کا نمونہ، صحابہ اکرام کا نمونہ، بزرگان دین کا نمونہ ہمارے پاس، اور ہمیں اثر ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ کافی و کسد الکافی و وجدت الکافی کفا فی الکافی لکل کافن کافن کافی و نعم الکافی وللہ الحمد۔ اللہ کافی، اللہ میرے لیے کافی ہے، وَقَصَدْتُ الْكَافِ، اور میرے سارے کام اللہ نے بنا دیے ہیں۔ اللہ کافی وَقَصَدْتُ الْكَافِ، میرے سارے کام بنانے کے لیے کافی ہے، وَوَجَدْتُ الْكَافِ، اور اس طرح میرے کام بنا بھی دیے۔ کفا فی الکافی، کافی ہی کافی ہے، لکل کافن، ہر کام کے لیے کافی ہے، کافن کافی ہے، نعم الکافی وللہ الحمد، اور تمام نعمتیں دینے کے لیے وہ کافی ہے، اور سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ مجھے تو بس افسوس ہوتا ہے یار، نہ ایسے کیا کریں، نہیں، اللہ سے محبت کریں، جس طرح کرنے کا حکم ہے، اس کی نعمتوں کو گنا کریں۔ آنکھیں دی ہیں شکر ہے، ناک دیا ہے شکر ہے۔ اگر یہ ناک نہ ہوتا تو ناک بہ رہا ہوتا، لوگ دیکھتے تو کیا کرتے دیکھ کے ہمارے منہ دیا کھانے کو شکر ہے، کان دیے سننے کو شکر ہے، ٹانگیں دیے چلنے کو شکر ہے، بازو دیے، انگلیاں دیے لکھنے کو شکر ہے، زبان دی ہے بولنے کو شکر ہے، گھر دیے رہنے کو، چھت دی شکر ہے، ہمارے پردے ہمارے گناہ ڈھکے ہوئے ہیں ورنہ ہمیں کوئی منہ ہی نہ لگائے شکر ہے، ہمیں اولادیں دی ہیں شکر ہے، ہمیں سب کچھ تو دے رہے وہ، کیا دے اور ہمیں؟ تو میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے نصیبوں میں کرے سارا کچھ پڑھنا، عمل کرنا۔ اور یہ کیا کریں، یہ کیسے کریں، غور سے نہیں سنتے۔ مجھے جواب دینے میں کچھ نہیں ہوتا، ہر کسی سے پوچھیں کہ میں اس کو جواب دیتی ہوں، لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ دھیان سے نہیں پڑھا۔ اگر پڑھا ہوتا تو سب کچھ پتا ہوتا۔ جتنا میں 4 دفعہ ایک چیز کو بتاتی ہوں، اتنا تو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال پھر بھی کوئی کوشچن ہو آپ کا، میں حاضر ہوں، اور 24 آورز آپ کی خدمات کے لیے فی سبیل اللہ حاضر ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے،
اپنی دعاؤں میں مجھے میرے بچوں کو بھی یاد رکھنا. اور میرے بچے کا آج میں نے بتایا تھا نا بہت ضروری اس کا ایک ٹیسٹ ہے آج. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ. صبح فجر سے پہلے سے اٹھ کے پڑھنا شروع ہوئی، جب تک دوپہر کو اس کا فون نہیں آ گیا کہ ہو گیا ہے اور کلیئر، تو اس وقت تک میں نے اور کوئی کام نہیں کیا. الحمدللہ. پھر نفل پڑھے شکرانے کے. اللہ نصیب کرے اور کل جہان کے بچوں کو کامیابیاں دے، بڑوں کو چھوٹوں کو. اللہ نے کے بان تو مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین.